إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں اور بھائیوں، واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس منعم حقیقی نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک جیسا بابرکت، پر عظمت اور پر رحمت مہینہ نصیب کیا ہے، جو اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سی برکات، بہت سے فوائد اور ثمرات اپنے دامن میں لیے ہوئے ہم پہ سایہ فگن ہے۔ ہم اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق مرحمت فرمائے کہ ہم اس ماہ مبارک کی برکات سے استفادہ کر سکیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحت و عافیت سے مالا مال رکھے تاکہ ہم رمضان کے روزے رکھ سکیں، راتوں کو قیام کر سکیں اور دیگر عبادات کما حق کو سر انجام دے سکیں۔ آج کا میرا موضوع آپ سن چکے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ۔ اس موضوع کا، اس ٹائٹل کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنا، یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کمانے کے بہت سارے وسائل، بہت سارے ذرائع اور مواقع فراہم کیے ہیں، اور اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے وسائل عطا کیے ہیں، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ یہ بھی اللہ رب العزت کے ان فراہم کردہ مواقع میں سے ایک بہترین موقع اور ایک بہترین ذریعہ ہے کہ انسان ایک تو اللہ رب العزت کو خوش کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، دوسرا انسان کے مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت انسانوں کے گناہ معاف کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کے بے شمار فوائد اور ثمرات رکھے ہیں جس کا ہم انشاءاللہ تذکرہ کریں گے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جب بھی اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تو یہ احساس اور یہ شعور ہمیں دلایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ آدمی جو مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ مال وہ کوئی اپنی جیب سے، اپنی گرہ سے خرچ نہیں کرتا، بلکہ یہ مال اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان اللہ سے ثواب بھی حاصل کرتا ہے اور اپنے مال میں برکت بھی حاصل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مالی تقسیم کی ہے، کسی کو اللہ رب العزت نے غنی بنایا ہے، کسی کو اللہ جل شانہ نے فقیر بنایا ہے، کسی آدمی کو اللہ رب العزت نے زیادہ عطا کیا ہے، کسی کو کم عطا کیا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ جل شانہ چاہتے تو سب کو برابر تقسیم کر سکتے تھے، سب کو برابر کا مال دے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو زیادہ مال عطا کر کے، کچھ لوگوں کو کم مال عطا کر کے، غنی لوگوں کو اللہ رب العزت آزمانا چاہتے ہیں
کہ کون شخص غنی شاکر بن کے زندگی بسر کرتا ہے اور کون شخص فقیر صابر بن کے زندگی بسر کرتا ہے۔ ساتھی توجہ فرمائیں اور توجہ خطیب کی طرف رہنی چاہیے۔ انشاءاللہ بہت مختصر گفتگو ہوگی اور آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے فائدہ ہوگا۔ ایک وقت میں حال کے اندر ایک ہی آدمی گفتگو کرے تو توجہ مرکوز رہتی ہے، تو اور یہی مناسب ہوتا ہے، آداب مجلس کے بھی یہی مطابق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ جل شانہ نے یہ احساس دلانے کے بعد کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت بخشی ہے، کسی کو زیادہ عطا کیا ہے اور جس کو زیادہ عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، اللہ رب العزت نے مالداروں کے مال میں حق رکھا ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ للسائل، جو سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، والمحروم، اور جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں، جو فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، کلاش ہیں۔ اللہ رب العزت یہ آزمانا چاہتے ہیں اور یہ معاشرے کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے مالدار لوگوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ان لوگوں پہ مال خرچ کریں جن کے پاس مال نہیں ہے۔ ایک تو معاشرے کے اندر توازن برقرار رہ سکے، بیلنس قائم رہ سکے، اور دوسرا امیر آدمی کو یہ احساس ہو، اس سے بخل اور حرص اور طمع کی یہ جو قلبی امراض ہیں ان کا خاتمہ ہو، اور فقیر آدمی کو بھی اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے انتظام کر دیا ہے اور وہ بھی اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اس کو دوسرے لفظوں میں صدقات کہا جاتا ہے، صدقات اور خیرات۔ صدقات اور خیرات کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن آج ہم صرف ایک ہی قسم پر مرکوز رکھیں گے اپنی گفتگو کو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کس طرح ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یہ زندگی، یہ دنیا جس طرح باقی اعمال کے لیے ایک بہترین موقع ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس میں مال خرچ کرنے کا بھی حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ انسان کو یہ زندگی کی مہلت، یہ موقع جو اللہ رب العزت نے حیاتی کا دیا ہوا ہے، یہ عارضی زندگی جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہے، انسان کے پاس نیکی کرنے کا وقت صرف اسی دورانیے میں ہے۔ جب سے شعور میں آیا اس وقت سے لے کر موت کے آنے تک یہ انسان کے پاس وقت ہے، اس میں جو بھی نیکی کما لے۔ اسی طرح اسی دورانیے میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ تم اللہ کی راہ میں انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو کچھ مال آپ کو عطا کیا ہے، جو رزق عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ اس لیے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب موت تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، یہ مال میرا نہیں رہے گا، یہ بینک بیلنس میرا نہیں رہے گا، یہ پراپرٹی اور جائیداد میری نہیں رہے گی۔ اس وقت پھر وہ چاہتا ہے کہ اب اس کو خرچ کر دے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، کچھ کسی کو دے دے، کوئی کسی کو دے دے، وہ چاہتا ہے خرچ کرے۔ لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیکن ایک وقت ہم نے دیا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے اس کے بعد پھر کوئی چانس باقی نہیں رہتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر انسان یہ خواہش کرے کہ اے میرے رب، کیا تو نے مجھے تھوڑی اور مہلت کیوں نہیں دی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں صدقہ کر سکوں اور میں نیک لوگوں میں شامل ہو سکوں۔ لیکن اس وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے ٹائم، اور انسان کا اس وقت خرچ کیا ہوا اس وقت کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال،
اور یہ مال کی حرص اور طمع اور لالچ اس قدر انسان میں زیادہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو سونے کی تو وہ کہتا ہے ایک اور مل جائے، زیادہ ملے پھر کہتا ہے مجھے اور مل جائے۔ تو آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی۔ یہ مال جو جمع کر کر کے رکھا، اس کو خرچ نہیں کیا اور اس میں سے حقداروں کا حق ادا نہیں کیا، یہ مال کس طرح مصیبت بنے گا؟ اس کا بعد میں ابھی اس سے پہلے یہ حدیث پاک عرض کرنے کے بعد اس کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَّالِهِ ثَلَاث، اس کے مال میں سے صرف تین طرح سے وہ اپنے مال سے استفادہ کر سکتا ہے، صرف 3 طرح سے۔ پہلا ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور ختم کر لیا، کھا لیا ہضم کر لیا ختم ہو گیا، یہ انسان کے کام آیا، یہ استفادہ کیا انسان نے اپنے مال میں سے۔ دوسرا او لبسا فابلا، دوسرا جو پہن لیا اور اس کو بوسیدہ کر لیا۔ تیسرا او تصدق فعمدا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، صدقہ کر لیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، یہ انسان کا ہے۔ اس کے علاوہ وما سوا ذلک فہو ذاہب وتارکہ للناس، اس کے علاوہ جو مال ہے انسان دنیا سے جانے والا ہے اور اس کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے، وہ مال لوگوں کا ہے، اس کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، وجوہ خیر میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مند محتاج مساکین فقراء ان کے لیے ان پہ خرچ کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب مقدس میں کرتے ہوئے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس دانے کی سی مثال ہے، انبتت 7 سنابل، جس دانے کو کاشت کرنے سے 7 ایک پودے کی 7 شاخیں پیدا ہوئیں، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر شاخ پر ہر تنکے پر ایک بالی لگی، ایک سٹا لگا، وفی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی کے اندر اللہ رب العزت نے 100 دانے پیدا کیے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ایک دانے کے عوض اس کاشتکار کو 700 دانے دیے۔ اسی طرح جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور اس کی نیت نیک ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب پر یقین رکھتے ہوئے خرچ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 1 دینار کے بدلے 700 کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے، یعنی اگر نیت نیک ہے، اخلاص ہے، تو اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، جس کی مثال حدیث پاک میں ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبق درہم 100,000 درہم، ایک دفعہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا ہے نا کہ جی صدقہ تو وہ کریں، مال تو وہ خرچ کریں جن کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، حالانکہ اسلام کا مزاج یہ نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا کہ جن کے پاس کم مال ہے، یہاں تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ آپ کو آدھی کھجور ہی کیوں نہ میسر ہو، وہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، وہی اللہ رب العزت کی راہ میں دے دو، اس کے ساتھ بھی آپ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 درہم 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا جس کا شمار و کتار ہی نہیں، بے حد و حساب اس کے پاس مال ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا موقع آیا، اپیل کی گئی، ضرورت پیش آئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے، تو اس مالدار آدمی نے اپنے مال میں سے 1,00,000 درہم اٹھایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔
اللہ رب العزت نے اس کا بھی قبول کیا، اس کو بھی اللہ اجر دے گا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب موعود ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ لیکن دوسرا آدمی اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، دوسرا آدمی اس کے پاس ٹوٹل 2 درہم تھے، اس نے 1 درہم اپنے لیے رکھ لیا اور 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، گویا کہ اس نے اپنی آدھی جائیداد اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ تو آپ نے فرمایا اس کا یہ 1 درہم اس کے 1,00,000 درہم سے سبقت لے گیا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز ہے، اللہ کی رب العزت کی طرف سے یہ انعام ہے۔ اس لیے انسان کو ہچکچانا نہیں چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ نے جتنی توفیق دی ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اور اس کے باوجود جتنا بھی اللہ نے موقع دیا، توفیق دی، اور جتنی بھی اللہ ہمت دے، ہر انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو اور عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو میری راہ میں مال خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال دیا وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اتنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے کہ 1 دینار کے بدلے، 1 درہم کے بدلے اللہ رب العزت 1 روپے کے بدلے 700 تک، اور نیت نیک ہو تو اس سے بھی اور زیادہ، جس قدر نیت میں اخلاص ہو اللہ رب العزت اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن کے پاس مال بہت ہے لیکن مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تللو میں، فضول خرچی میں، اسراف اور تبذیر میں، ان کے لیے بہت ان کو آگے بڑھ چڑھ کر اپنے مال کو ضائع اور برباد کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا بھی تذکرہ کیا، اگرچہ آیات مبارکہ سے مراد زکوٰۃ فریضہ ہے لیکن علماء نے عموم مراد لیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی، مال و دولت جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی بشارت دیجیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کا یہ مال قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس کے ساتھ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، وظہورہم، اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، آج اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس بدبختی سے بچائے، اللہ رب العزت توفیق اور حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کریں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ انسان مال خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرے، تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اور عرض کرنے لگا اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے؟ آپ نے فرمایا انت تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ آپ اس مال کو آپ اس طرح صدقہ کریں، ایسے حالت میں صدقہ کریں کہ آپ صحت مند ہوں، تندرست ہوں، مال کی حرص بھی آپ کے دل میں ہو، آپ کو مال کے کم ہونے کا خدشہ بھی ہو، غنی ہونے کا امید بھی ہو، ولا تمہل، آپ نے فرمایا اس حال میں جو صدقہ کرو یہ سب سے افضل ہے، ولا تمہل، اور اس کو ڈیلے نہ کرو، مؤخر نہ کرو کہ چلو کر لیں گے، حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ گیا، نزع کا وقت طاری ہو گیا، تو اس وقت کہتا ہے قلت لفلان کذا ولفلان کذا، کہ فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، تو اس وقت یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے وقد کان لفلان، اب یہ ان کا ہو چکا ہے، اب یہ ان کا ہو چکا ہے، زندگی میں دیا نہیں،
حقداروں کا حق دیا نہیں، زندگی میں حقوق غصب کیے، صلہ رحمی کی نہیں، رشتہ داروں عزیزوں پر خرچ نہیں کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اپنے والدین پر، اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائیوں اور اپنے اولی الارحام پر خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی عمر میں برکت کرتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ زندگی میں یہ کیا نہیں جب وقت تھا، لیکن اب پتہ چلا کہ اب یہ میرا نہیں رہے گا، تو یہ کہا اتنا فلاں کا، اتنا فلاں کا، تو آپ نے فرمایا اب یہ کہنے کا فائدہ نہیں، اتنا اس کا ہو گیا۔ اصل میں اجر و ثواب کس کا؟ جو ہوش و حواس قائم ہو، انسان کمانے کے قابل ہو، کاروبار میں لاس کا بھی خطرہ ہو، پرافٹ کی بھی امید ہو، ایسی حال میں جو اللہ رب العزت کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں سے کمی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سماعت فرمائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں، ہر صبح جب طلوع ہوتی ہے، الا ملکان ینزلان، آسمان سے اللہ کے حکم سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا آمین کہتا ہے، اور دوسرا بد دعا کرتا ہے اور پہلا آمین کہتا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرے تو اس کو اور عطا کر، اے اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کو اور عطا کر، اور دوسرا فرشتہ آمین کہتا ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیری راہ میں مال خرچ نہیں کرتا، بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس کے مال کو برباد کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ہمارے سامنے بیان کی۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ قلم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک نیک آدمی کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا جس کو اللہ رب العزت نے باغ عطا کیا، اس کو باغ عطا کیا اور یہ اپنے باغ میں محنت کرتا، اس کا باغ پھل لاتا، یہ محنت کرتا، اور جب باغ میں پھل آتا اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا، 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا۔ ایک حصہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا، ایک حصہ باغ پر خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتا، اور ایک حصہ فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دیتا۔ فقراء اور مساکین منتظر رہتے کہ بزرگوں کا باغ کب اس میں پھل آئے گا، اس سخی آدمی کے باغ میں کب پھل آئے گا، ہم اپنا حصہ وصول کریں گے۔ یہ آدمی فوت ہو گیا، اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے 3 بیٹے اس کے وارث بنے، 3 بیٹے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا۔ جب یہ وارث بنے تو ان کی سوچ بدل گئی، ان کی سوچ بدل گئی۔ اگر سوچ ویسے برقرار رہے تو آپ نے پچھلے دنوں یہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر بھی دیکھی ہوگی، کلپ بھی دیکھے ہوں گے کہ سعودیہ میں جو مطعم البیک، اس میں اس کی اتنی ترقی کرنے، البیک جو ان کا مطعم ہے، اس کی ترقی کرنے کی وجہ کہ اس کی اتنی زیادہ شاخیں بھی نہیں ہیں، لیکن اس نے بے تحاشا ترقی کی۔ تو جب وہ اس کا مالک فوت ہوا تو پوچھا اس کی اولاد نے ان سے کہ ہمارے والد کا کیا طریقہ کار تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا والد ہر وجبے پر 1 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، ہر وجبے پر 1 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، اللہ نے اس لیے اتنی برکت عطا کی۔ انہوں نے کہا اب تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اولاد، نیک اولاد، اچھے جانشین۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ اگر 1 ریال دیتا تھا تو ہم پر وجبہ 2 ریال دیں گے، ہر وجبے پر 2 ریال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ تو یہ نیک اولاد کا یہ طریقہ کار، اس بابا جی کے، اس نیک آدمی کے جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اس سخی آدمی کے جو وارث بنے وہ 3 بیٹے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہمارے باپ کو سمجھ نہیں آئی ساری عمر، لوگوں میں لٹاتا رہا، فقیروں مسکینوں میں بانٹتا رہا، ہماری ضروریات زیادہ ہیں، ہمارے اخراجات زیادہ ہیں۔ انہوں نے میٹنگ کی کہ یہ جو فقراء اور مساکین ہمارے باغ کا پھل آتا ہے تو یہ اس طرح انتظار کر رہے ہوتے ہیں جس طرح یہ حصے دار ہوتے ہیں، یہ کون سا اس کو پانی لگاتے رہتے ہیں، اس کو گوڈی کرتے رہتے ہیں، اس میں کھاد ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم محنت کرتے ہیں اور باغ میں پھل آتا ہے تو یہ اپنا حصہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ختم آج کے بعد یہ سلسلہ،
آج کے بعد ان کو یہ نہیں دیا جائے گا۔ رات کو مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا جو درمیانہ تھا، منجلا بیٹا تھا، انہوں نے کہا اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا تو ظاہر بات ہے سیاق بتا رہا ہے آیات کا، انہوں نے کہا ہوگا اچھا بھائی تیرا گزارا ہوتا ہوگا تو دے دینا اپنا سارا، ہم سے نہیں دیا جاتا، ہم نہیں دے سکتے۔ پھر کیا کریں؟ بعض اوقات اچھا آدمی بھی ایک ہوتا ہے اور دوسرے غلط فکر والے زیادہ ہوتے ہیں تو بیچارہ دب جاتا ہے ان کے درمیان۔ یہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ رات کو فیصلہ ہوا کہ ہم صبح سویرے لوگوں کے بیدار ہونے سے پہلے جا کر اپنے باغ کا پھل کاٹ لیں گے اور اس کو اپنے محفوظ کر لیں گے، فقیر اور مسکین آئیں گے تو ان کو صاف جواب دے دیں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ رات کو مشورہ کر کے سو گئے، لیکن وہ دلوں کے راز جاننے والا حی قیوم ہے، اس کو تو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی، وہ ان کا مشورہ جانتا تھا، سن رہا تھا۔ یہ رات کو سوئے، اللہ رب العزت نے ایک طوفان بھیجا جس نے ان کا باغ تہس نہس کر دیا، صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ صبح سویرے یہ اٹھے، ابھی رات کا اندھیرا باقی ہے، اٹھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انطلقوا وهم يتخافتون، چپکے چپکے سے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں اور اندھیرے میں چلتے ہیں تاکہ کوئی مسکین نہ آ جائے ہمارے پیچھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب وہاں پر پہنچے جہاں باغ تھا تو وہاں پہنچے تو باغ تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے انا لضالون، یار لگتا ہے راستہ بھول گئے، راستہ بھول گئے ہیں، یہ تو ہمارا ادھر باغ ہی نہیں، ہمارا ڈیرا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں راستہ نہیں بھولے، وہ ڈیرا فلاں شخص کا ہے، وہ مظہر بھائی کا ڈیرا ہے، یہ خالد لطیف بھائی کا یہ مربع ہے، ٹیوب ویل ہے، وہ فلاں کی حویلی ہے، یہ سارے ہیں تو وہی، ہماری جگہ تو یہی ہے۔ انہوں نے کیا فا لگایا، پھر تھوڑا سا ہوش آیا تو کہنے لگے بل نحن محرومون، او ہو راستہ نہیں بھولے، ہم نے اللہ کے بندوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو محروم کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے ہمیں محروم کر دیا، باغ تباہ کر دیا اللہ رب العزت نے۔ جب نیت میں فطور آیا، جب تک اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے اندر یہ جذبہ رہتا ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول معظم پیغمبر رحمت صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی صحرا میں سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے آسمان پہ اس نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا اور بادل کے ٹکڑے سے آواز سنی ایتھا الصحابہ اس کے حدیقت فلان، اے بادل کے ٹکڑے فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، وہ دیکھنے لگا جدھر کو بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، اس نے اپنے کام چھوڑ دیے، اس نے کہا پہلے یہ تو میں تحقیق کر لوں کہ یہ بادل کا ٹکڑا کہاں جا رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں ایک پختہ زمین تھی، چٹیل میدان تھا، وہاں وہ بادل کا پانی برسنا شروع ہوا، وہ ٹکڑا بادل کا وہاں جا کے برسا اور وہاں سے نالیاں بنی ہوئی تھی، کھال بنے ہوئے تھے جن کے ذریعے وہ پانی اس طرف بہنے لگا۔ وہ اس پانی کے پیچھے پیچھے چلا گیا، آگے گیا تو جا کے دیکھا ایک بندہ اپنے باغ کو پانی لگا رہا ہے، وہ پانی جو بارش کا پانی تھا۔ اس نے پوچھا اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو میرے نام سے کیا غرض؟ اس نے اصرار کیا، اس نے بتایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تم کیا کام کرتے ہو؟ یہ بادل اسپیشل تیرے باغ کو پانی پلانے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا یار اور تو کچھ نہیں کرتا، ذمہ دار آدمی ہوں، کاشتکاری کرنے والا ہوں، میں اس باغ کو اس کی پرورش کرتا رہتا ہوں اور اس باغ میں جب پھل آتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے اخراجات کے لیے، گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اس باغ پر خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں فقیروں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے کہ جب میرے باغ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سیراب کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے لیے انعام ہوتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کو کبھی یہ ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال زیادہ ہوتا ہے، مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔
یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم صدقہ جاریہ بھی ہے، ان میں سے ایک قسم صدقہ جاریہ بھی ہے۔ انسان جو صدقہ جاریہ، اور یہ صدقہ جاریہ جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اس کی فضیلت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عملہ الا من ثلاث، جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ دنیا سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد بھی 3 چیزوں کا اجر و ثواب، 3 چیزوں کا فائدہ اس کو قبر میں پہنچتا رہتا ہے۔ 3 اعمال اس کے لیے قبر کے اندر بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر صدقۃ جاریہ، من صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ، اور صدقہ جاریہ یعنی نیکی کا وہ کام جو مستمر رہے، اس کی آگے اگلی حدیث کے اندر وضاحت موجود ہے۔ صدقہ جاریہ کرتا ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، قبر کے اندر بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ انسان دنیا سے چلا گیا، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن صدقہ جاریہ کا ثواب باقی ہے، اس کو قبر کے اندر بھی مل رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری چیز فرمائی، او علم ينتفع بہ، یا وہ علم جو انسان نے پڑھایا پھر اس کو سکھایا، آگے لوگ پڑھاتے رہے، وہ جاری رہا، تو یہ علم بھی انسان کے لیے جب تک پڑھایا جاتا رہے گا، انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا انسان کی نیک اولاد اگر مرنے کے بعد انسان کے لیے دعا کرے گی تو نیک اولاد کی دعا بھی، اس سے بھی اللہ رب العزت انسان کو قبر میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی کے درجات بلند ہوئے، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، تو وہ حیران ہوا، انا لی ذالک، یہ اعزاز اکرام اور یہ میرے اعمال میں برکت کس لیے؟ تو اسے بتایا گیا، لاستغفار ولدک لک من بعدک، اس لیے کہ تیری نیک اولاد تیرے بعد تیرے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد نیکیاں کرے، ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، تو پھر تو ہمیں اطمینان ہو۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں کہ ہماری اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعا کرے۔ اسی طرح انسان دنیا میں یہ نہیں سمجھتا، محسوس نہیں کرتا، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، اور اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ جس شخص نے اپنے والدین کو رلایا دنیا میں، پریشان کیا دنیا میں، وہ کبھی سکھ نہیں پائے گا، کبھی سکھ نہیں پائے گا۔ اس کے مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے مال میں موجودہ اس کو اگر چمک دمک نظر آ رہی ہے تو یہ عارضی ہے، اس کا مال اس کے لیے مال نافع ثابت نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا صدقہ جاریہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، انا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته من بعد موته علما علمه ونشره، ایک چیز جس کا مرنے کے بعد انسان کو قبر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے اور اس کا اجر و ثواب ملتا ہے، وہ علم جو کسی کو سکھایا اور دنیا میں پھیلایا، کوئی کسی کو پڑھایا، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، دین کا علم سکھایا، کوئی کتاب لکھی، کوئی کتاب چھپوا کر اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی، کسی دینی پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے مال خرچ کیا، لوگوں تک وہ دین کی آواز پہنچی، تو یہ ساری کی ساری چیزیں صدقہ جاریہ ہیں جس کا فائدہ انسان کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد جو چھوڑ کے جاتا ہے، اولاد کی نیکیاں بھی والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہیں۔ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، قرآن پاک لے کے دیتا ہے کسی کو پڑھنے کے لیے، خود پڑھتا تھا، بعد میں اس کے ورثاء پڑھتے رہے، اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ او مسجدًا بناہ، یا مسجد تعمیر کرتا ہے، او بیتن لابن السبیل بناہ، یا کوئی سرائے اور مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ بنا دیتا ہے، او نہرن اجراہ، یا کوئی نہر جاری کر دیتا ہے جہاں سے لوگ کرتے ہیں اس پانی سے، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ وحیاتہ، یا وہ صدقہ جو اپنی صحت میں اور اپنی زندگی میں، اپنی صحت کے ایام میں اپنے مال میں سے نکالتا ہے اس کا، اور وہ صدقہ جاریہ یلحقہ من بعد موتہ، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ نے اگر ہمیں یہ موقع دیا ہے تو رمضان المبارک صدقہ و خیرات کے لیے بہترین موقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
افضل الصدقہ الصدقۃ فی رمضان، بہترین صدقہ وہ ہے الصدقۃ فی رمضان جو رمضان المبارک میں کیا جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو عادت مبارکہ تھی، وہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بڑھ کر سخی تھے، سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ وَقَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونَ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، جب جبریل امین آپ کے ساتھ قرآن پاک میں دور کرنے کے لیے آتے، اس وقت تو آپ بے تحاشا صدقہ و خیرات کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ صدقہ اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تند و تیز ہواؤں سے بڑھ کر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری ہے، اس طرح ہماری بہنوں کے لیے بھی، خواتین اسلام کے لیے بھی جہنم کی آگ سے آزادی اور اس سے جستگاری بہت ضروری ہے، ان کو بھی اجر و ثواب کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کو خصوصی طور پر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا معاشر النساء تصدقنا، اے خواتین، اے مسلمان خواتین، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں بہت زیادہ تعداد جلنے والوں میں سے عورتوں کی تھی، جہنم میں زیادہ جلنے والوں کی تعداد میں سے زیادہ تعداد عورتوں کی تھی۔ ایک عورت نے پوچھا حضرت یہ کیا وجہ کہ عورتیں زیادہ جہنم میں ان کی تعداد تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم دو کام بڑی کثرت کے ساتھ کرتی ہو، ہر مسلمان خاتون کو ان سے بچنا چاہیے۔ ایک کام تکثرن اللعن، تم لان تان بہت کرتی ہو، گالی گلوچ لان تان بہت کرتی ہو، اور دوسرا وتکفرن العشیر، تم اپنے شوہروں کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ آپ نے سبب بتلا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے رمضان کی مبارک ساعات میں، مبارک لمحات میں ہم اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا سکیں۔ اس سے ہمارے مال میں بھی برکت ہوگی۔ مرنے کے بعد قبر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ قبر کی آگ کو، قبر کی حرارت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، قیامت کے دن میدان معاشر میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کا صدقہ اس کے سر پہ سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ یہی صدقہ و خیرات کرنے والے لوگ، ان کو اللہ رب العزت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ صدقہ کرنے والے لوگ، صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتیں اور بلائیں دور کر دیتا ہے، انسان کے رزق میں برکت کرتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو صدقہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص نیت سے صدقہ کرنا چاہیے، اور دوسرا اپنا قیمتی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں نقارہ مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب اور پاک ہے، وہ پاکیزہ چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی اپنے خرچ کیے کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور پھر انسان چھپا کے خرچ کرے تو افضل ہے، لیکن بعض مواقع پر اعلانیہ صدقہ دینا، اعلانیہ خرچ کرنا افضل ہوتا ہے، جب لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو کہ ہم مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی خرچ کریں گے۔ جو شخص اس میں پہل کرتا ہے، پھر اس کے بعد جتنے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ ان سب کے اجر و ثواب میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کو صدقہ و خیرات دیا اس پر احسان نہیں جتلانا چاہیے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان نہیں جتلانا چاہیے، بلکہ اللہ سے قبولیت کی درخواست کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، چونکہ افطاری کا وقت قریب آ رہا ہے اور یہ موضوع ابھی کافی طویل ہے، میں نے جو گزارش کی کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ ہمیں دیا یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور انسان کو ایسے وجوہ خیر میں خرچ کرنا چاہیے جو صدقہ جاریہ بنے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہم انا نشہد بانک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یا رحمن الدنیا والآخرۃ ورحیمہما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما
صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے ہمارے رب رحیم و کریم، اپنے فضل و رحمت سے ہمارے گناہ معاف فرما۔ اللہ تو ہمارے اعمال کو ہم سے بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں گناہوں سے بچا۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے اور جمعے کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، افطاری کا وقت بھی قریب ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان روزے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، جو روزے کی افطاری کے وقت دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک ایسی بابرکت گھڑی ہے جس میں اللہ سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ قبولیت کے سارے اسباب جمع ہیں۔ ہم تیرے فقیر بندے، گناہ گار بندے، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہ ہمارے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے، خاص کر سفید ریش لوگ جب ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ اللہ یہاں تیری بارگاہ میں جوانوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، بزرگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، بچوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، تیری بندیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے۔ اللہ تو ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی وسعت کی طرف دیکھ۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ رمضان میں جو عبادت ہم کر سکے اللہ اپنے فضل و رحمت سے قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت قبول فرما، دعائیں قبول فرما، صدقہ و خیرات قبول فرما۔ اللہ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں رات کا قیام قبول فرما، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی فضل و رحمت سے اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا، جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا۔ زندگی میں بار بار یہ مبارک موقع نصیب فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے تیری راہ میں مال خرچ کیا اللہ تو ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جن کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ان کو بھی، اور جن کے لیے دعا کی اپیل نہیں کی گئی اور وہ بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان بہن بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و رحمت سے جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے اللہ ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا۔ ہمارے والدین کے حال پہ رحم فرما، ان میں سے جو زندہ ہیں ان کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو فوت ہو گئے ہم سے جدا ہو گئے اللہ ان کی قبریں منور فرما، ان کی قبریں جنت کے باغیچے بنا، ان کو جنت الفردوس کے وارث بنا، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہ اسی طرح جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ کرنا۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی، ہمارے والدین کو، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے اساتذہ کرام کو، ہمارے دوست احباب کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرنا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ الہ العالمین اپنے پیارے حبیب کے حوض سے جام کوثر نصیب فرما، اپنے پیارے نبی کی شفاعت کے حقدار بنا۔ اے اللہ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک کے امن و امان کو قائم رکھ، اس ملک میں خیر و برکت نازل فرما، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کو بھی امن اور اسلام کا گہوارہ بنا۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، سوریہ میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں عراق میں، جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ تو اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما۔ اللہ ظالموں کو صفحہ ہستی سے مٹا، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی اور نیک نامی کا بنا۔
اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ بے اولاد مسلمانوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ اللہ میرے جتنے بھائی اور بہنیں یہاں جمع ہیں تو سب کی دکھ اور پریشانیاں دور فرما، سب کو صحت و عافیت سے مالا مال فرما، سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنا۔ اے اللہ اس پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے بھائیوں نے جس طرح تعاون کیا اور ہمیشہ سے جس طرح کرتے ہیں، اللہ تو سب کی نیکیاں قبول فرما، سب کے تعاون کو قبول فرما، اور اس پروگرام کو رہتی دنیا تک جاری و ساری رکھ، اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔